میں سلامت و آباد و شاد رہے. سامعین گرامی قدر، انما بس اور بس، فقط اور فقط، جو پرانے قرآن مجید کے ترجمے ہوتے تھے فارسی زبان میں، پاکستان میں بھی اس کے اندر لکھا ہوتا تھا جزئی نیست، اس کے علاوہ نہیں. انما انا رسول مبین، کہہ دے مصطفیٰ بس اور بس میں تمہارا رسول. مصطفیٰ رسالت سے باہر نہیں جا سکتا، قادیان والا حرامی اندر نہیں آ سکتا. توجہ ہے یا نہیں آپ بتا؟ ختم نبوت کے جلسے سارے کرتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں کہ کافر کس نے قرار دلوایا تھا. تھک گئے تھے سارے مولوی اینڈ کمپنی اور گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے کھرے عام کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اسے مانو، یہ احمد ہے اسے مانو. سارے مولوی چپ ہو گئے، اور میں حضرت عباس کے علم کے سامنے شب جمعہ منبر رسول پر اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے خان صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب سارے مولوی تھک گئے اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی نے عبدالستار نیازی کے مشورے سے مولوی اللہ وسائے کو کہا یہ تم سے کافر قرار نہیں دلائے جا سکتے، اسماعیل کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے. پورا اسلام چل کے مبلغ اعظم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. محمد اسماعیل مشکل کشا اسلام بن کر علی علی کرتا ہوا جیسے ہی قومی اسمبلی میں پہنچا، سامنے ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا. میں نے عباس کے علم کی قسم کھائی ہے، شب جمعہ کی قسم کھائی ہے، جیسے ہی حیدر کرار کا یہ ذاکر حسین قومی اسمبلی میں کتابوں کے ٹرنک اٹھا کے پہنچا، مرزائیوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، اور مرزا ناصر بیگ نے اپنی جگہ پہ اٹھ کے کہا اسماعیل تو کہاں آ گیا؟ ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں. نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلام، امام زمانہ آپ کو سلام. علی ولی اللہ اعلان ختم نبوت ہے. علی کی ولایت اعلان ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. پیراگراف ہی ختم ہو گیا رسالت. اس لیے تو بزرگ علماء کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس قابل ہے کہ بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو یاد کرائیں. یہ خطابت نہیں، یہ مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے. ہمارا اصول ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہے. اصول خود بھی یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا. فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ امام حسین کی قسم ایک فکرہ کہتا ہوں، لیکن وہ فکرہ قابل داد ہے، لیکن صاحبان علم کے نزدیک جاہلوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اور علی کے شیعہ سارے عالم ہوتے ہیں. فرعون میں ہر وہ اچھی خصوصیت موجود تھی جو مسلمانوں کے لیے لائق احترام ہے. بادشاہ تھا، لشکر کا مالک تھا، سب نے اجماع کیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے. ان کے نزدیک تو ہر وہ بندہ لائق عزت ہے جسے کرسی مل جائے. اور قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو علی کو بھی یہ تھوڑا سا مان لیتے ہیں، اسی لیے کہ علی 4 سال تک حکومت کرتا رہا. علی کو تخت نہ ملتا، یہ علی کی عزت بھی نہ کرتے. یہ علی کو چوتھا مان کر احسان کرتے ہیں کرسی کی وجہ سے. اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرعون تخت پہ بھی لعنتی ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام. توجہ ہے جسے بات سمجھ میں آئے میرے ساتھ بول. ہمارے لیے تخت لائق عزت نہیں ہے. آدم کے پاس تخت نہ تھا، خلیفہ تھا. آدم کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ.
جو سمجھتے ہیں کہ خلافت کے لیے تخت ضروری ہے، التماس ہے کہ آدم کا تخت دکھاؤ، آدم کا تاج دکھاؤ، آدم کے ووٹ گنواؤ۔ ووٹ پڑتے تو آدم کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی۔ خان صاحب کی بلا ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں، لیکن صاحبان علم اپنی دعاؤں میں اس فکرے کو لکھ لیں تاکہ میں طالب علم دعا حاصل کر سکوں۔ اگر خدا آدم اور فرشتوں کا ووٹ ڈلوا دیتا، اگر الیکشن سے خلافت ملتی ہوتی، اللہ نے علم پہ مقابلہ کرایا، ووٹوں پہ نہیں، اور آدم کی خلافت کے خلاف فرشتوں کا اجماع ہو چکا تھا، خون بہائے گا۔ اس فکرے پہ میں اللہ سے جنت بھی طلب کروں تو حسین کی ماں کی قسم یہ فکرہ مہنگا ہے، جنت سستی ہے۔ جو فکرہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، سامنے فرشتے تھے، معصوم تھے اور اجماع کر چکے تھے آدم کی خلافت کے خلاف کہ یہ خون بہائے گا۔ اللہ نے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو جو آدم کی خلافت کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے پہ بت پرست گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول؟ کیونکہ آدم کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، علی کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، آدم کی خلافت کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، وہ شیطان بنا۔ علی کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، حارث بن نعمان، نمازی، تازہ حاجی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے مقصرین کو تباہ کر دیا۔ کیسے تباہ ہوئے؟ اگر یہ تازہ حاجی نہ ہوتا تو مولوی کہتے گنہگار تھا، کسی اور گناہ کی سزا ملی تھی۔ عزت مآب سردار کے استقبال میں صلوات پڑھ لیں محمد و